السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساؤنڈ والے سے میری گزارش ہے کہ اس کا ایکو بند کریں، ڈبلنگ ختم کریں، بالکل سادہ کریں، بالکل سادہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وزيت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، 29 اگست 2019 جو اب 30 اگست 2019 میں تبدیل ہو چکی ہے، آپ کے اس کمیٹی گراؤنڈ علی پور ضلع مظفر گڑھ کی نمائندہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے میں آپ حضرات کی خدمت میں چند گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، تحفظ ختم نبوت یہ عنوان ہے۔ میں نے اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 3، صحیح بخاری کتاب الانبیاء جلد نمبر 1، حضرت عبد الرحمن بن صخر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا ایک فرمان عالی شان پڑھا ہے۔ میں اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے دلائل پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، میں ابتداءً ایک بات کہوں، ختم نبوت کے لیے اللہ کا کلام قرآن کریم موجود ہے۔ ختم نبوت کے لیے رسول اللہ کا فرمان احادیث نبویہ موجود ہے۔ ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام کا اجماع امت موجود ہے۔ ختم نبوت کے لیے فقہائے کرام کے اقوال و فتاوی جات موجود ہیں۔ بالفرض والمحال 1 منٹ کے لیے یہ بات ہم طے کر لیتے ہیں کہ اگر آیات قرآنیہ نہ ہوتی، احادیث نبویہ نہ ہوتی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی اسم گرامی نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتا تو ختم نبوت کامن سینس سے، ختم نبوت عام دماغ سے سمجھ پھر بھی آ سکتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ محمد کے نام کے معنی پہ غور کرو، ختم نبوت کا عقیدہ سمجھ آتا ہے۔ لفظ محمد کے مطلب پہ غور کرو، ختم نبوت کا نظریہ سمجھ آتا ہے۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں چھپے ہوئے رازوں پر غور کیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ محمد کا مادہ حمد نکلتا ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد کہتے ہیں اچھائی بیان کرنے کو، حمد کہتے ہیں کس کے حسن نظم حسن سلیقے کو بتانے کو۔ اور اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ تعریف کا مقام کیا ہے، حسن خوبی کا محل کیا ہے، کسی کی اچھائی بیان کرنے کا وقت کیا ہوتا ہے، کیا ٹائم ہے، آپ بخوبی واقف ہیں۔ ایک چیز کو بندہ جانتا نہ ہو، اس کو دیکھ نہ چکا ہو، اس جگہ کا وزٹ نہ کر چکا ہو، کبھی بندہ تعریف نہیں کرتا۔ تعریف تب کرتا ہے جب اس سے واقف بھی ہو، اسے دیکھ بھی چکا ہو، اس کے بارے میں اس کو معلومات حاصل ہو چکی ہوں، پھر آخر میں جا کے وہ تعریف کرتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دوں گا تو شاید میری تمہید آپ کے اوپر کھل جائے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، شروع میں الحمدللہ کہہ کے تعریف نہیں کرتے، بسم اللہ کہہ کے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جب کھانے کا اختتام ہو جاتا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، کھانے کا اینڈ آ جاتا ہے، اس وقت ہم الحمدللہ والی دعا پڑھتے ہیں۔ اب تعریف کیوں کی کہ کھانا ختم ہو چکا ہے۔ خطیب بیان کرتا ہے، بیان کا اختتامیہ پیش کرنے کے لیے وہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ کہہ کے حمد بمانا تعریف کرتا ہے۔ کیوں؟ پتہ چلا تعریف آخر میں ہے۔ آپ آج کی ایگزامپل لیجئے، آپ کی کمیٹی گراؤنڈ علی پور کا یہ جلسہ ہے۔ جب تک میں نے نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا، لیکن جب میں آیا یہاں کا حسن نظم دیکھا، یہاں کے اسٹیج کے انتظامات دیکھے، مجمع کی سنجیدگی، غور و فکر دیکھی، من حضرات کی محنتوں کو دیکھا۔ اب میں تعریف کروں گا، پہلے نہیں آخر پہ کروں گا۔ بہت اچھا جلسہ تھا، اچھے انتظامات تھے، حسن سلیقے سے لوگ بیٹھے تھے، حسن سماعت تھا، انداز گفتگو علماء کا بہت اچھا، یہ چیز تھی۔ پتہ چلا تعریف آخر میں ہوتی ہے، تعریف کا وقت آخری ہے، تعریف کا محل آخری ہے، تعریف کا مقام آخری ہے۔ میں نے کہا قرآن و حدیث کے دلائل حضور کے آخری ہونے پہ نہ ہوتے، حضور پاک کا نام حضور کو آخری بتا رہا ہے، حضور پاک کا اسم گرامی رسول اللہ کی ختم نبوت کے عقیدوں کے ڈنکے بجا رہا ہے۔ حضور کا نام محمد مانا تعریف والا، الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، محمد اسے کہتے ہیں جس میں تمام اچھائیوں کو جمع کر دیا جائے، جس کا معنی اچھا، جس کا معنی تعریف والا ہو۔ اگر دلائل قرآن و سنت، دلائل نصوص قطعیہ اگر نہ ہوتی، حضور کے نام میں بھی آخری کا مادہ، حضور پاک کے نام میں بھی آخرت کا مطلب، حضور پاک کے نام میں بھی ختم نبوت کا نظریہ موجود تھا، ختم نبوت پھر بھی سمجھ آ جاتی۔ میرے دوستو، یہ میں نے تمہید ذکر کی ہے، آپ سنتے ہوں گے تمہید بیان کر رہا ہوں، آپ سنتے ہوں گے تمہید باندھ رہا ہوں، آپ سنتے ہوں گے کہ تمہید میں یوں کہتے ہیں۔ میں آپ کو تمہید کا معنی بتاؤں، تمہید عربی زبان کا لفظ ہے، باب تفعیل پہ مصدر ہے، اس کا مادہ مہد ہے۔ مہد عربی میں گود کو کہتے ہیں، بچے کے لیے حدیث پاک ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے پنگھوڑے تک علم حاصل کرو۔ اللہ کے رسول نے ماں کی گود کو اس حدیث پاک میں مہد فرمایا ہے۔ ماں کی گود کو بچے کے لیے مہد کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، بچہ شیر خاری کے زمانے میں ماں کی گود میں اٹھنا، ماں کی گود میں بیٹھنا، ماں کی گود میں لیٹنا، ماں کی گود میں چلنا پھرنا یہ سیکھتا ہے۔ اگر بچے کا یہ سیکھنا اچھا ہو، اس کے زندگی بھر قدم نہیں ڈگمگاتے۔ اگر اس کی تربیت بہتر ہو، پوری زندگی
بھی یہ بہت اچھی گزار لیتا ہے. اسے تمہید، اسے مہد کہتے ہیں کہ ماں کی گود میں جو اسے پہلی باتیں، پہلی تربیت ملی ہے. تقریر کے ابتدائی حصے کو تمہید کہتے ہیں کہ اگر مجمع، اگر سامعین، اگر حاضرین، اگر ناظرین اسے سمجھ جائیں تو اگلی گفتگو سمجھ پائیں گے. اگر آپ میری یہ تمہید، اسٹارٹنگ، ابتدائیہ، مقدمہ کچھ بھی کہہ دیجئے، اگر یہ سمجھے ہیں تو میری اگلی گفتگو آپ بہت اچھی طرح سمجھیں گے. میرے دوستو، میں اس تمہید کے بعد ختم نبوت کی بات کر کے دلائل شروع کرنے لگا ہوں. میرے دوستو، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے آخری نبی بنا کے بھیجا. حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضور کے بعد کوئی نبی، سارے دوست بولیں کوئی نبی. غیرت اسلامی سے بولیے کوئی نبی، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ میں نے پیدا کا لفظ کیوں کہا؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں حضور آخری نبی، کوئی نبی نہیں آ سکتا. قادیانی فوراً کہے گا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. ظاہری بات ہے، مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. وہ کہے گا پھر حضور کے بعد کوئی نہیں آ سکتا تو عیسیٰ کیسے آئے؟ اسی لیے تعریف وہ کریں، انداز وہ دیں، ترتیب وہ دیں، گفتگو کا طرز وہ اختیار کریں جس پہ objection ہو نہ سکے، جس پہ اعتراض ہو نہ سکے. میرے دوستو، حضور پاک خاتم النبیین ہیں. حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ پہلے سے پیدا شدہ ہیں، ان کے آنے پہ کوئی اعتراض نہیں. حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں. حضور پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کی خدمت میں قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت نانوتوی کا طرز جو انہوں نے اپنے مایاناز تصنیف تحذیر الناس میں اختیار کی ہے، میں اس کو الفاظ نانوتوی کو اپنے عام الفاظ میں پیش کرنے لگا ہوں. جب مسلمان کہتے ہیں حضرت رسول اللہ آخری نبی ہیں، ختم نبوت کے تاجدار ہیں، ختم نبوت کے تمغے رسول اللہ کے کندھوں پہ سج چکے، ختم نبوت کا تاج رسول اللہ کے سر اقدس پہ سج چکا. جب ہم یہ کہتے ہیں، قادیانی ایک جملہ کہتا ہے، قادیانیت کے آنے سے پہلے مدعیان نبوت وہ بات کرتے تھے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا قلقمہ کیا ہے. میں وہ بات نقل کرتا ہوں. پہلے مدعیان نبوت کاذبہ کا اعتراض نقل کرتا ہوں، اس کے بعد علوم نانوتوی سے جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قادیانی ہم سے پوچھ سکتا ہے، مسلمانوں بتاؤ ختم نبوت کی تاریخ کب سے ہے؟ مسلمانوں واضح کرو ختم نبوت کی ہسٹری کب سے ہے؟ بتاؤ ختم نبوت یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ کس وقت سے حضور کو ختم نبوت کا تاج سجایا گیا ہے؟ اب حدیث پاک پر غور کیجئے، آپ کو جواب نظر آئے گا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی مسند اٹھائیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت حضرت واصلۃ بن الاسقا رضی اللہ عنہ کے واسطے سے موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین. ایک روایت میں ہے، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ. حضور پاک نے فرمایا، لوگوں جب ختم نبوت کے تاج رکھنے کا وقت آیا، ختم نبوت کے تمغے سجانے کا وقت آیا،
اللہ کے رسول نے مجھے، اللہ پاک نے مجھے اپنا آخری نبی اس وقت بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی میں پانی ڈال کے گوندا جا رہا تھا، ابھی آدم علیہ السلام کا وجود مٹی میں تھا، پانی میں تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ختم نبوت کے تاج سے، ختم نبوت کے تمغوں سے سرفراز کر دیا گیا۔ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، میں بھی قائل ہوں، آپ کہہ دیں۔ سنیں، میں اب ان کا اعتراض پیش کر رہا ہوں۔ مرزا قادیانی کی ناپاک ذریت کہتی ہے مسلمانوں اپنے نبی کے فرمان کے مطابق جواب دو، جب حضور پاک آدم علیہ السلام کی نبوتیں ملنے سے پہلے، پیدائش آدم سے پہلے خاتم النبیین بن چکے ہیں، ختم نبوت کا تمغہ کندھوں پہ سجا چکے ہیں، ختم نبوت کا تاج سر اقدس پہ لے چکے ہیں، حضور کے خاتم النبیین بن جانے کے بعد آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، شیش علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ 1,23,999 پیغمبر ختم نبوت مل جانے کے بعد، حضور پاک کو یہ عہدہ مل جانے کے بعد آئے ہیں۔ ختم نبوت میں فرق نہیں آیا، عقیدہ ختم نبوت میں رکھنا نہیں پڑا، تو مرزا قادیانی کے آنے سے رکھنا کیوں پڑا؟ آپ سمجھے میرا سوال؟ اللہ کرے میں یہ سوال آپ کے ذہنوں میں اتار پاؤں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ختم نبوت تو اس وقت مل گئی تھی جب آدم علیہ السلام کی نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو وجود سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے ختم نبوت مل چکی، تو اتنے نبی آئے، ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ٹوٹا، تو مرزا کے آنے سے کیوں ٹوٹا؟ سوال کا جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے بولیے۔ توجہ، میرے ختم نبوت پہ کام کرنے والے دوستو، عقیدہ ختم نبوت پر جان اور تن دھن من کی بازی لگانے والے سرفروشو، اس کا جواب آپ کو علوم علماء دیوبند، علوم نانوتوی میں ملے گا۔ اگر آپ علماء دیوبند کے علوم سے آنکھیں بند کر لیں، علوم نانوتوی سے آنکھیں بند کر لیں، خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے کہ اس سوال کا جواب دے کر دکھاؤ۔ امپاسبل، محال ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ آپ حضرت نانوتوی کی تعبیر پہ آئیں گے تو بات بنے گی۔ اگر آپ نے حضرت نانوتوی کی تعبیرات سے آنکھیں بند کر لی، ان کی ایکسپلینیشن کا انکار کر دیا، ان کی تفسیر اور تشریح اور وضاحت کو چھوڑ دیا، قادیانیت کو جواب نہیں دے سکو گے۔ میں اس لئے کہتا ہوں علوم نانوتوی علماء خود سمجھے، اگر کسی پر اشکال آ جائے کسی عبارت پہ تو اپنے سے بڑے ماہر سے سمجھے، تو آپ آسانی سے ایک سوال سے 10 جوابات نکال سکتے ہیں۔ سنو میں جواب دینے لگا ہوں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ہر لفظ کے مطلب سمجھنے کے لیے طرز استعمال دیکھنا پڑتا ہے، ہر لفظ کے استعمال کے لیے طرز ادائیگی دیکھنی پڑتی ہے۔ یہ لفظ کب بولا گیا، کس وقت بولا گیا، کیوں بولا گیا، اس کا مطلب کیا ہے، کس ٹائم بولا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں، بلکہ 2 باتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہمارے ایک دوست چڑیا گھر کی سیر کے لیے گئے، وہاں شیر نے حملہ کیا اور یہ واپس آ گئے۔ اب شیر کا معنی کیا ہے ذہن میں رکھنا۔ ایک جملہ اور سنو لوگو،
ہمارے شعر غسل کر کے نہا دھو کے تیاری کر کے اسٹیج پہ آ چکے ہیں. اب شعر کا معنی کیا ہے؟ نہیں سمجھے. ادھر شعر کو کس پیرائے میں لوگے؟ اس سینٹنس میں شعر کو کس پیرائے میں لوگے؟ ادھر شعر بمانا درندہ، ادھر شعر بمانا مبلغ. ادھر شعر بمانا جانور، ادھر شعر بمانا خطیب. ادھر شعر بمانا ایک وحشی درندہ چرندہ، اور ادھر اس شعر کا معنی مجاہد ختم نبوت. ایک جملہ اور، شاید یوں نہ سمجھو چڑیا گھر کے زمانے چلے گئے، وائلڈ لائف کا زمانہ آ گیا. میں آپ کو وہ جواب دیتا ہوں جو آپ سمجھ سکیں. یہ کیا ہے؟ اسپیکر. کیا ہے؟ اسپیکر. اسپیکر کو ادھر کرو، آ گیا. اسپیکر کو ٹائٹ کرو، ٹائٹ کر دیا گیا. اسپیکر کو صحیح کرو، صحیح کر دیا گیا. اسٹیج پر یہ اسپیکر ہے. قومی اسمبلی میں اسپیکر کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے. صوبائی پروونشل اسمبلی میں اسپیکر کیا ہوتا ہے؟ اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، آنریبل مائی اسپیکر صاحب، یہ جو جملہ بولا جاتا ہے، ادھر اسپیکر کا معنی یہ ہوتا ہے. وہاں کوئی کہ اسپیکر آ گیا، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ڈنڈا اور مائک اور یہ ایمپلیفائر آ گیا. تو لفظ کے استعمال کو دیکھا جائے گا کہاں بولا گیا. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں سنو، حضور پاک کی حدیث ٹھیک ہے، ختم نبوت کا تاج اس وقت ملا، وہ بھی ٹھیک ہے. 1,23,999 پیغمبر آئے، ختم نبوت میں رکھنا نہیں پڑا، یہ ٹھیک ہے. اب مرزا آیا، ختم نبوت کے عقیدے کا انکار بنتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا جملہ کب بولا گیا ہے علماء جانتے ہیں. ایک بالفعل ہوتا ہے، ایک بالقوہ ہوتا ہے، ایک رتبی ہوتا ہے، ایک زمانی ہوتا ہے. میں حضرت نانوتوی کے ان جملوں کو اپنے عوامی لفظ میں تعبیر کر رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں لوگوں، حضور پاک کی پیدائش ہوئی، ختم نبوت کا معنی اور، پیدائش نہیں ہوئی، ختم نبوت کا مطلب اور. وقت دیکھو، ٹائمنگ دیکھو، حالات دیکھو، کب بولا گیا. ختم نبوت کا مطلب کیا تھا؟ ایک ہے کل قیامت کے دن میں دیکھوں گا، کل تو نہیں آنی قیامت، تو پرسوں بھی نہیں آنی، وہ تو سالوں بعد ہے. اور ایک ہے واقعی کل قیامت کے دن دیکھوں گا. دیکھیں جملہ بولا کب گیا ہے، کس ٹائم اس کو آپ لاگو کر رہے ہیں؟ جب حضور پاک کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی ختم نبوت کا فیصلہ ہوا ہے، مطلب اور ہے. جب حضور کی پیدائش ہو کر حضور خود تشریف لے آئے ہیں، اب ختم نبوت کا معنی اور ہے. حضرت نانوتوی کے اس فلسفے کو دلیل کی کسوٹی پہ واللہ العظیم نہیں توڑا جا سکتا. کوئی توڑ کے دکھائے. پیدائش سے پہلے معنی اور ہے، پیدائش کے بعد اور ہے. اس پر 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں. میرا عنوان یہ نہیں ہے کہ قبل الولادہ و بعد الولادہ کے امثلہ کیا ہے. میرا یہ عنوان ہوتا، میں اس پر مثالوں کے انبار لگاتا کہ آپ فرق کیسے کرتے ہیں. میں اپنے عنوان پر بات کر رہا ہوں. توجہ فرمایا وہ کیسے. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ یہ جملہ سمجھیں. یہاں ایک نعت خوان تشریف لائے، ہمارے نقیب محفل اعلان کر دیں. وہ نعت خوان آ رہا ہے جس پر نعت کی آواز ختم ہے. اس ختم کا کیا معنی ہوگا؟ اس کے بعد نعت خوان پیدا ہی نہیں ہونا. ایک تو معنی ختم کا معنی اینڈ، لیکن ایک ختم کا معنی اور بھی تو ہے نا، جو پیدائش سے پہلے ہے. ایک خطیب بیان کرنے آئے اور اس کے لیے اسٹیج سے اعلان ہو، اس خطیب پر خطابت ختم ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے بعد خطیب نے پیدا ہی نہیں ہونا؟ جی نہیں. اس کا مطلب اردو زبان میں یہ لیا جاتا ہے کہ جتنے رتبے اور وصف اور اچھائیاں خطابت کے لیے مطلوب مقصود ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں. جیسے کہتے ہیں واہ اس قاری صاحب پر قرات کا فن ختم ہے.
اس مفتی صاحب پر افتاء کا فن ختم ہے، اس فہیم پر تفہیم کا فن ختم ہے۔ اس کا معنی وہ اس میں یکتا ہے، وہ ماہر ہے، وہ اس میں ایکسپرٹ ہے، جتنی قوت دلائل چاہیے وہ عبور رکھتا ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں جب ختم نبوت کا معنی بولا جائے گا پیدائش سے پہلے تو مطلب ہوگا نبوت کے جتنے رتبے ہیں، نہیں سمجھے، نبوت کے جتنے وصف ہیں، نبوت کی جتنی شانیں ہیں، نبوت کے جتنے مرتبے ہیں، نبوت کے جتنے مقامات باقی انبیاء کو ملنے ہیں وہ اعلیٰ درجے میں حضور کو مل چکے ہیں۔ اور جس وقت اللہ کے رسول خود تشریف لے آئے، اب رتبی تو پہلے تھی، اب ختم نبوت زمانی ہے، حضور کے بعد کسی کا زمانہ بھی نہیں۔ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ کوئی کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو انبیاء کو رتبے ملنے ہیں وہ حضور پہ ختم ہے؟ آؤ میں ایک حضرت نانوتوی کی بات پہ ایک شاعر کا شعر لانے لگا ہوں، بڑا مشہور و معروف ہے، اسٹیجوں پر اس عنوان پہ پڑھا جاتا ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچہ خوبہ ہمدارند کہ تو تنہا داری۔ شاعر رسول اللہ کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مانتا ہوں یوسف علیہ السلام حسین تھے، حسن یوسف دم عیسیٰ، میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ کے پھونک میں اثر تھا، مٹی کا پرندہ اوریجنل پرندہ بن جاتا، ید بیضاداری، میں مانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا عصا اتنا مضبوط تھا وہ عصا سے سانپ بن جاتا۔ یہ رتبے ان کو ملے، آنچے خوبہ ہمادارند، وہ بہت اچھے تھے، لیکن جو رتبے تمہیں ملے تو تنہا داری، تیری طرح کوئی نہیں ہے۔ یہ خطیبانہ انداز نہیں ہے، میں اس پر وکیلانہ دلائل رکھتا ہوں کہ جو رتبے ان کو ملے اس سے بڑھ کے حضور کو ملے۔ حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر چند عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کی روایت روح المعانی میں مفتی بغداد امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ مَا بَذَلُوا فِي سُومِ يُوسُفَ مِن نَقَدِ لَوَّامِي زُلَيْخَةَ لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَأَثَرْنَ بِالْقَطْعِ قُلُوبَهُنَّ عَلَى الْيَدِ۔ مصر کی عورتوں، تم نے یوسف کا چرچا سنا، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، تم نے انگلیاں کٹا دی، میرے محبوب کو دیکھتی وہاں پیسہ لگانا ضرورت نہ سمجھتی، اپنی گردنیں کٹوا لیتی۔ اور واقعی ادھر صحابہ نے گردنیں کٹوائی ہیں، ادھر صحابہ نے گردنیں کٹوائی ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے دور میں شہید ہوتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا ہے، صحابی بنا ہے۔ شہادت کے وقت ایک صحابی کو کہا میرا پیغام امیر المؤمنین عمر تک پہنچا دینا، عمر ایمان لانے میں پہل تو نے کی ہے، جنت جانے میں پہل ہم نے کی ہے۔ انہوں نے گردنیں کٹوائی ہیں، وہاں انگلیاں کٹی، یہاں گردنیں کٹی۔ حسن یوسف سے بڑھ کے رسول اللہ کا حسن، اس پر تفصیل ہے، میں دوسرے جملے پہ آتا ہوں۔ دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک پہ پرندہ زندہ ہو جاتا، رسول اللہ کی بات پہ اثر کیا ہے؟ ابو جہل آیا ہاتھ میں کنکر رکھ کے، واقعہ ہے نا ذہن میں، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی گویا زبان حال سے یوں فرمایا ہوگا اے عمرو بن ہشام میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو جادوگروں کے بھی اندازے لگ جاتے ہیں، یہ تو مسمرزم کرنے والوں کو بھی تک لگ جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے تیرے ہاتھ کی چیزیں بولیں گے، میں کون ہوں؟ کنکر بول پڑے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور وہاں پرندہ اڑا تھا، یہاں پتھر بولتے نظر آتے ہیں۔
اس سے بڑھ کے رتبہ ملا. ید بیضاداری، حضرت موسیٰ کے ہاتھ کا معجزہ چمکنے لگا، ڈنڈے سے 2 ٹکڑے ہو گیا ان کا. دریائے کلزم میرے رسول اللہ کے لیے اس سے بڑھ کے معجزہ ہے. حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تھے، دریا بھی زمین پہ تھا، آسا جا کے دریا کو ٹچ ہوا تھا، لیکن رسول اللہ پہ آئے، حضور پاک کے دور کو دیکھیں. جب چاند ٹکڑے کی باری آئی، حضور چاند پہ نہیں گئے، حضور کی انگلی چاند کو ٹچ بھی نہیں ہوئی، حضور زمین پہ، چاند آسمان پہ، انگلی اٹھی. قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، حضور کی انگلی ٹچ بھی نہیں ہوئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اگر وہ نبی ہے جس کا ڈنڈا دریا کو لگے، دریا بھی زمین پہ وہ بھی زمین پہ، تو حضور زمین پہ چاند آسمان پہ، انگلی نہ لگے چاند 2 ٹکڑے ہو، یہ اس سے بڑھ کے نبی ہے. سنو میں ریورس لا رہا ہوں. حضرت نانوتوی کہتے ہیں لوگوں جو باقی انبیاء کو رتبے ملنے تھے، ان کو جتنے ملنے تھے ان کی انتہا میرے محمد پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ختم نبوت رتبی. اور جب رتبے تو ختم ہو گئے حضور پہ، ان جیسا رتبہ کسی کا نہ تھا. یہ اس وقت ختم نبوت کا معنی انبیاء آتے گئے، عقیدے میں رکھنا نہ آیا، ختم نبوت میں خلل نہ آیا. لیکن جب حضور آ گئے، اب رتبے بھی حضور پہ ختم، اب زمانہ بھی حضور پہ ختم. اب حضور کے بعد مرزا آئے گا تو عقیدے پر رکھنا پڑے گا. اب مرزا آئے گا، دین میں چور دروازہ نکالنا پڑے گا، اور اسلام چور دروازے کی اجازت نہیں دیتا. جزاکم اللہ. میں بھائی کے نعرے کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. میری گفتگو پہ نعرہ نہ لگانا، میرے بات لگائیں، میری گفتگو کو سبق سمجھ کے سنیں. توجہ. حسن یوسف کے بعد میں اس عنوان پہ بات کر رہا ہوں. حضرت نانوتوی کے علوم سے آنکھیں پھیر کے، حضرت نانوتوی کی ان باتوں سے آنکھیں پھیر کے ختم نبوت کے اس سوال پر جواب نہیں دیا جا سکتا. اور سنو، ہمارا نوجوان آج تیاری نہیں رکھتا ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے. سوشل میڈیا پہ آج ہر دوسرے آدمی نے اپنی آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں اور منہ کھولے بیٹھے ہیں وہاں اہل باطل. میں یہودیت عیسائیت کی بات نہیں، قادیانیت پہ کہتا ہوں. قادیانیوں کی آئی ڈی کس نام سے ہوتی ہے ہمارا نوجوان جانتا ہی نہیں ہے. قادیانیت محنت کیا کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ پتہ ہی نہیں ہے. ان کے پیجز میں کوئی ایسی چیز جو عام طور پہ غیر اختلافی ہو، ان کے پیج پر نوجوان شیئر کر دیتے ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں اسی بات پہ، پھر آگے چلتا ہوں اسی عنوان پہ. ایک بار مجھے کال آتی ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت آپ کا نمبر ہے موبائل کا، میرا نمبر ہے، یہ سیم ہے. آپ کا اور میرا نمبر ایک جیسے، آپ اسکرین چیک کریں. میں نے چیک کی تو ایک جیسا تھا، جسٹ کوڈ کا فرق تھا. میرا 0333 ہے، وہ 345 تھا. میں نے کہا جی پھر؟ کہا جی میں آپ سے نمبر خریدنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بیچیں گے؟ میں آپ کو 3000 روپے دوں گا. میں نے اس کو مذاق سمجھا. میں نے اسے کہا کہ آپ اپنا نمبر بیچو گے، میں تمہیں 5000 دوں گا، کیونکہ تیرا نمبر بھی تو میرے نمبر کی طرح ہے نا. کہتے واہ گڈ آنسر، بہت اچھا جواب ہے، کیا کرتے ہیں؟ میں نے اسے کہا میں مسجد کا مولوی ہوں. میں نے الحمدللہ کالج یونیورسٹی پڑھا ہے اور ٹاپ کر کے پڑھا ہے، لیکن کبھی اس کو اپنا انٹروڈکشن نہیں بنایا، کبھی اپنا تعارف نہیں بنایا. میں چاہتا ہوں دنیا میں بھی میرا تعارف مسجد ہو، آخرت میں میرا تعارف مسجد ہو. اچھا مسجد مدرسہ؟ جی جی. اچھا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا بندہ مرزائی ہے. ملاقات ہو جاتی ہے، اٹھک بیٹھک گپ شپ لگ گئی. سر ایک کویسچن حل کریں، ایک کویسچن. بات آتے آتے ختم نبوت پہ آ گئے. میں نے لڑکے کے حجم کو دیکھا، اس کے
اور ڈیلو ڈول کو دیکھا، عادات و اطوار بود و باش کو دیکھا، تو میں نے کہا بیٹا جو دلائل آپ دے رہے ہو، آیات اور حدیث پڑھ رہے ہو، تفسیر ابن کثیر سے استدلال کر رہے ہو، یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. آپ کے پیچھے فیڈ بیک کون ہے، بیک گراؤنڈ کون ہے؟ یہ ایسے پتہ نہیں چلتا. دل لینے کے لیے دن لینے پڑتے ہیں. اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ سامنے والا کلمے پہ آ جائے گا تو اس کافر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا بھی جائز ہے. ہماری تھوڑی ملاقاتیں بڑھتی گئی. میں چاہتا تھا کہ میں اندر سے بندہ نکالوں. یہ ہے کون جو کلین شیو اسٹوڈنٹ کو، ایک جرنلزم کے اسٹوڈنٹ کو، یونیورسٹی لیول کے طالب علم کو خراب کون کر رہا ہے؟ میں نے بڑے پیار سے جواب دیے تو وہ اپنا دل میرے سامنے کھول بیٹھا. مجھے کہتے ہیں سر یہ سوال تو میں ایک اور عالم سے کر رہا تھا، مجھے کہہ رہے تھے آپ تو مرزائی ہو، آپ تو واجب القتل ہو. آپ نے تو بہت خندہ پیشانی سے جواب دیا. میں نے کہا چھڑو جی اور نہیں باتیں نہ چھوڑو، تسی میرے نال گل کرو. یوں کر کے پیار دیتا میں اس بندے تک پہنچا کہ اصل مسئلہ کیا تھا. میں لمبا واقعہ نہیں سناتا، میں وہی دلیل توڑ رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. میرے دوستو، سرمد قادیانی ہے ٹورنٹو کا، ان کا وہاں کا مربی ہے. ٹورنٹو کینیڈا کا سٹی ہے. وہ اس بندے کو فیڈ کر رہا ہے اور باقاعدہ وہاں کا ویزا دے رہا ہے. ای انٹری کا ویزا، آپ ہمارے پاس آئے. اور یہ بندہ 100% مرزائیت سے متاثر ہو چکا ہے. مسلمان کا بچہ تھا. اس کے تقریباً 12-15 سوال تھے، وہ میں نے حل کیے. جب 12-15 سوال حل ہوئے، اس کا علم اینڈ ہو گیا، تو آخر اس نے واسطہ اگلا کہ سر اگر آپ میرے استاد سے بات کر لیں. جی کرا لیں، ملائیں. جیسے کہہ رہے تھے نا وَلِهَذَا الْيَوْمِ عَرْضَاتُهُ، میں نے کہا میں بھی تو اسی دن کے انتظار میں تھا نا. جب ہم بیٹھے ہیں نا، اب گفتگو سنو. 2 سوال اس نے کیے، دونوں پر بات حل ہوئی. مجھے اس قادیانی کے بارے میں یقین تھا کہ اس نے ادھر نہیں آنا، اس پر مور لگ چکی، لیکن اسے بچاؤں جو اپنا بندہ ہے. اب مرزائیت کا طرز سنو، پھنسانے کا انداز سنو. مجھے کہنے لگا what is the definition of messenger or apostle؟ آپ تعریف کر سکتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اب ظاہری بات ہے جو اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، اصولوں سے واقف نہ ہو اس طالب علم، وہ تو کہے گا نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو، اور وہ فوراً کہے گا مرزا صاحب اللہ کا بھیجا ہوا ہے. انہیں تو پھنسا لینا. سامنے والے کے اصول کو سامنے رکھ کے گفتگو کی جاتی ہے. تو میں نے اس کہا جی میں کر سکتا ہوں. نبی کی تعریف کیا ہے؟ جی کریں. میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے، اس اعلیٰ درجے کی شخصیت کا نام ہے جس نے معراج کی رات رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا کی ہو. ہوں لے کے آپ مرزے نو اتھے کتھے بیٹھے لے کے. مجھے کہنے لگا مولانا یہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا چھوڑیں کتابوں کو، مجھے یہ بتاؤ میری تعریف یہ قرآن کے مطابق غلط ہے تو آیت پڑھ دیں، حدیث کے مطابق غلط ہے حدیث پڑھ دیں، میں معافی مانگ لوں گا. اگر نہیں غلط تو تعریف یہی ہے، پھر آپ مانیں. مجھے پتہ ہے میں کشاف اصطلاحات الفنون کی تعریف پڑھوں گا تو تو نے پہلے کون سی ماننی ہے؟ وہ تو بزرگ پہلے لکھ گئے ہیں، کتابیں تو پہلے لکھی ہوئی تھی. آپ کی مجھ سے بات ہے، ادھر بات کریں، دا گز دا میدان. تو سوچتا پھر کہنے لگا آپ پھنس گئے ہیں. یہ ایک وار ہوتا ہے دوسرے کا، دماغی طور پہ فکری طور پہ کسی کو زچ کرنے کے لیے. آپ پھنس گئے ہیں. میں ہنسا. کہتے ہیں آپ ہنستے ہیں؟ میں نے کہا یہ بڑھ کسی بچوں کو جا کے سنانا. میں ایک بات جانتا ہوں علی پور کے دوستو، خدا کی قسم اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بچہ نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل کی دنیا میں پھنسا جائے. کوئی اور ہوں گے جا کسی اور کو منہ لگا دلیل کی دنیا میں علماء دیوبند کو چپ کرائے. کسی ماں کی کوکھ نے وہ بچہ نہیں جانا. میں نے کہا تو بول، پھنس گئے ہو تو بات کر اگر ہم جواب نہ دے سکے. کہتے اس رات تو جبرائیل نے بھی نماز پڑھی تھی، حضور کے اقتداء میں پڑھی تھی، آپ اسے نبی مانتے ہیں؟ میں نے کہا سرمد ٹورنٹو میں پاگل اسپتال ہے تو خود کو داخل کرا لے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے تعریف کی تھی تجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا تھا اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے نماز پڑھی ہو. جبرائیل تو فرشتہ ہے. فوراً پنترا بدل کے کہا اچھا ختم نبوت کی تعریف کریں. خاتم النبیین کسے کہتے ہیں؟
میں نے کہا بہت آسان ہے، ان مقتدیوں کے امام کا نام خاتم النبیین ہے۔ چل تو لے آ، مہر والا نبی میں مانوں گا تیرا۔ میرے دوستو، یہ میں نے جھلکی پیش اس لیے کی ہے کہ جو آئی ڈی چلاتا ہے، غیرت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے لیے اکابر کے پاس آ کے 4 باتیں سیکھ جائے، ورنہ اپنی آئی ڈی وہاں بند کر دو۔ تمہیں نہیں پتا تم نے وہاں کیا گول کھلانا ہے۔ ابھی وہ کذاب آیا، وہ جرمنی والا احمد عیسیٰ، اس کذاب کی ویڈیو ہمارے دوست شیئر کر کے کہتے ہیں لعنت کرو، آگے دوستوں کو بتاؤ۔ او خدا کے بندے، اس کی گستاخی کو بتا کیوں رہے ہو؟ حضور کے دور میں گستاخان رسول کی عبارات نہیں ملتی، جو انہوں نے گستاخیاں کی تھی وہ لفظ نہیں ملتے، کیونکہ صحابہ کرام نے گستاخی دبائی، گستاخی کو چھپا دیا، پاؤں کے نیچے دے کے روند ڈالا، حضور کی تعریف عام کی۔ آج تم اس کی باتوں کو عام کر رہے ہو، پیسے تمہارے، پیکج تمہارا، موبائل تمہارا، ٹائم تمہارا، آئی ڈی تمہاری، وقت تمہارا، اور تم اس کی چیزوں کو شیئر کر رہے ہو۔ اتنا انہوں نے شیئر نہیں کیا جتنا تم نے کر لیا۔ اگر آئی ڈیز چلانی ہے میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ بننا ہے، ایکٹیو رہنا ہے، تو ان حضرات کے پاس تمہیں آنا پڑے گا، کچھ سیکھنا پڑے گا، ورنہ یہ معاملات نہ چلائے وہاں پہ۔ میں بات کر رہا تھا رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کی، سورت نمبر 2 سورت البقرہ پہلا صفحہ، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کامل کے لیے، مکمل ایمان کے لیے بنیادی ایمان کی شرطیں 3 ہیں نص قرآنی میں۔ نمبر 1، پچھلی کتابوں کو مانو، سنتے آئیں۔ نمبر 2، قرآن کریم موجودہ کتاب کو مانو۔ نمبر 3، پھر قیامت کو مانو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، قرآن مانو، وما انزل من قبلک، تورات، زبور، انجیل، صحائف مانو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، پھر قیامت مانو۔ میرے دوستو، جب ایمان لانے کی باری آئی، بنیادی شرطیں بتانے کی باری آئی، رب کائنات نے، میرے مولا نے ایمان کی شرطوں میں پچھلی کتابوں کو گنا، ایمان کی شرطوں میں اللہ نے قرآن کو گنا، ایمان کی شرطوں میں قیامت پر ایمان کو گنا۔ اگر حضور پاک کے بعد کوئی اور نبی آتا، حضور پاک کے بعد کوئی اور کتاب آنی ہوتی، حضور پاک کے بعد وہی جاری رہتی، انقطاع نہ ہو چکا ہوتا، تو اللہ پاک وما انزل من قبلک کے بعد وما انزل من بعدک کا لفظ اتارتے کہ صحابہ کرام ایمان کو دیکھو، ایمان وہ ہے پہلی کتابیں مانو، قرآن مانو، اس کے بعد والی کتاب مانو۔ رب نے یوں نہیں کہا، بلکہ فرمایا پہلی کتابوں کو مانا، پھر قرآن کو مانو، اور قرآن کے بعد قیامت کو مانو۔ رب نے بتایا حضور پاک کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم پہلا صفحہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ حدیث پاک سے لیجئے مثال۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث اس آیت کو حل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آنا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْن۔ حضور نے فرمایا لوگو، قیامت کے بارے میں بنیادی بات یاد رکھو، مجھ میں اور قیامت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے جیسے ان ہاتھ کی 2 انگلیوں میں فاصلہ نہیں ہے۔ آنا والساعہ، قیامت، کہاتین، جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے حضور اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن کریم کی آیات کے انبار ہیں۔ میں حدیث پاک وہ جو خطبے میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ کتاب الانبیاء جلد نمبر 1 صحیح بخاری، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوٹھی کی مثال لو، بنگلے کی مثال لو، محل کی مثال لو،
جیسے کوٹھی بنگلہ اور محل بڑا خوبصورت، بڑا مزین، بڑا پیارا بنایا جاتا ہے، پھر لوگ وزٹ کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہیں، اس کی اچھائیاں بتاتے ہیں، اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ کہا ایسے ہوا ایک بندے نے، میری ختم نبوت کی مثال سمجھانے کے لیے حضور فرماتے ہیں، کہا ایک بندے نے ایک محل بنایا، کمثل رجل بنا بیتا، محل بنا لیا، فاحسنہ واجملہ، ہر چیز کا حسن و جمال، ہر چیز کی اچھائیاں، ہر چیز کی صفات اس میں ڈھال لی، ہر طرح سے اس کو خوبصورت و مزین کیا، ہر طرح سے پیارا بنایا، ہر طرح کی ضروریات کو پورا کیا، اور بالکل سب کچھ بنا کے ایک اینٹ کی جگہ الا موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، ایک اسپیس ڈال دیا، فاصلہ ڈال دیا، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آئے، آ کر دیکھتے ہیں اس کا گھر کیسے، آؤ وزٹ کرتے ہیں، اس کا محل کیسے، آؤ دیکھتے ہیں، اس کے محل کا نظارہ کریں، لوگ آئے، یتعجبون بہ، ان کو تعجب ہونے لگا، محل تو بہت پیارا، یہ کوٹھی تو بہت پیاری، یہ بنگلہ تو بہت دلہارا، بہت اچھا بنایا، بہت محنتیں کی ہیں، خون پسینہ لگایا ہے، بڑے اچھے طرز پہ ڈھالا گیا، بڑے اچھے طرح پہ بنایا گیا، الا موضع لبنہ، یہ اسپیس کیوں چھوڑا گیا، یہ فاصلہ کیوں دیا گیا، یہ ایک اینٹ مہنگی تو نہیں تھی، ایک اینٹ یہاں لگا دیتے اعتراض نہ رہتا، ایک اینٹ لگا دیتے اسپیس فل ہو جاتا، ایک اینٹ لگا دیتے سوراخ بند ہو جاتا، ایک اینٹ لگا دیتے گھر پورا ہو جاتا، ابھی ایک اینٹ باقی ہے، گھر پورا نہیں ادھورا ہے، ابھی فاصلہ باقی ہے، مکمل نہیں نامکمل ہے، اور وجہ کیا ہے، اگر یہاں بھی اینٹ لگ جائے تو گھر پورا، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، باقی کسی چیز کی احتیاج نہیں رہتی، باقی کسی چیز کا معاملہ دیکھنے کے لیے رہتا نہیں ہے، اس ایک اینٹ کو مکمل کر دو، یہ گھر پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے فَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اے لوگو ختم نبوت کا عقیدہ یوں سمجھو، اے لوگو ختم نبوت کا مسئلہ یوں سمجھو، اے امتیو ختم نبوت کا نظریہ یوں سمجھو کہ وہ آخری اینٹ کی جگہ، وہ اسپیس کی جگہ، وہ فاصلے کی جگہ تمہارا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ گھر اور نہیں، یہ قصر نبوت ہے، یہ بنگلہ نبوت ہے، یہ محل نبوت ہے، گویا تمام نبیوں کو ایک محل سے تعبیر کیا گیا، تمام رسولوں کو ایک بنگلہ بتایا گیا، تمام نمائندگان خدا کو ایک کوٹھی سے تعبیر کیا گیا، اس کوٹھی میں، اس نبوت کے بنگلے میں، اس نبوت کے گھر میں، اس نبوت کے محل میں جو اسپیس باقی تھا، جو جگہ باقی تھی، آخری اینٹ کی تھی، وہ آخری نبی آیا، گھر پورا ہوا، وہ آخری نبی آیا، کوٹھی مکمل ہوئی، وہ آخری نبی میں آیا، وہ بنگلہ مکمل ہوا، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اسی لیے میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ بتاؤ اس حدیث میں کوئی اشتباہ، کوئی ایبجیکشن، کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی اشکال رہ جاتا ہے؟ اب بھی ختم نبوت نہ مانے۔ اور میں ایک بات مزید کرتا ہوں، سمجھیے، توجہ ہے آپ کی، ذوق تازہ ہے، ماشاءاللہ۔ دو بندے کہتے ہیں تو میں نے بھی 6 گھنٹے کا سفر کیا، مجھے بھی گھر جانا ہے، میں نے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے، کل شام کا خانقاہ اجتماع کا ٹانک کا وہ بھی دینا ہے، میرے بھی اسفار ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو مجھے جواب دیجئے، میں اگلی بات کرتا ہوں۔ توجہ ہے؟ جو جوانوں والی آواز دینا۔ آج لوگ کہتے ہیں قادیانیت کے ساتھ جب بات آئے تو آپ جذباتی ہو جاتے ہو، آپ غصے میں آ جاتے ہو، تھوڑے حقوق بھی دیکھو، پیار سے سمجھاؤ۔ رسول اللہ تو بہت پیار سے بات کرنے والے تھے، آپ مولوی بہت سخت ہو جاتے ہو، ہائپر ہو جاتے ہو، وجہ؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک کارگزاری۔ لاہور کا کالج ہے، پروفیسر آئے ہیں،
اور یہ بھاشن دینا شروع کر دیا کہ لوگوں رسول اللہ تو بہت اچھے تھے، آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور پاک جیسا اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. حضور تو بہت اچھے تھے، اعلیٰ اخلاق والے تھے، پیار سے سمجھاتے تھے، اللہ کے رسول پیار سے بات کرتے، غصہ نہ ہوتے. آپ گستاخانے کے خلاف اٹھاتے ہو، ناموس رسالت پہ غصے میں آ جاتے ہو. وجہ کیا ہے؟ آپ کو نرم رہنا چاہیے، گستاخ ہے تو پیار سے سمجھانا چاہیے. یوں باتیں شروع. ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے دیہات کا رہنے والا، ملک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور بالکل سادی زبان بولتے ہیں، سادی زبان سمجھتے ہیں. اس کو دل میں خیال ہوا یار یہ کیسی بات کر رہا ہے، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر نرمی نہیں ہے. اگر ہر بات پہ نرمی ہوتی تو اللہ کے رسول 27 مرتبہ تلوار اٹھا کے جہاد پہ نہ آتے. وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا پروفیسر شکل دیکھ اپنی الو والی شکل دیکھیے، اپنا ماتھا دیکھے، اور بدماش اوے فلاں اسٹوپڈ، اس طرح 4 5 6 گالیاں دے کے کہا موٹا تجھے شرم نہیں آتی؟ اور بڈھے یوں بات کرتے. یعنی جتنی اس کی بےزتی کر سکتا تھا 2 4 5 جملے اکٹھے کہہ دیے. وہ پروفیسر کی آنکھیں سرخ، کہنے لگا میں ٹیچر تو اسٹوڈنٹ، میں استاد تو شاگرد. اوے مجھے جو کہہ رہا ہے، میں تیرا نوکر ہوں، آئی ایم یور سرونٹ، مجھے اپنا نوکر سمجھتے؟ یہ وہ لپکا اس کی طرف اس کو مارنے کے لیے. لڑکے درمیان میں آئے، اس کو ٹھنڈا کیا، اس کو روکا. اور جب تھوڑا سا ماحول نرم ہوا تو شاگرد کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سر میں آپ کا مخالف، مجھے پیار سے سمجھائیں. نہیں سمجھے، مجھے اخلاق سے سمجھائیں، مجھے پیار سے سمجھائیں. سن تو اپنی ذات پر بات برداشت نہیں کر سکتا، ہم رسول اللہ کے بغیرت امتی نہیں ہیں، ہم گستاخی برداشت کر جائیں. ہمیں یوں نہ سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے اٹھاؤ صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی. خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہیں. ڈاکٹر عبد المحمود الطحان نے رجال حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم طراز ہیں، وہ لکھتے ہیں اس موقع پہ ایک شخص جو کافروں کا بڑا تھا، اس نے خبیب ابن عدی کی کان میں کہا کہ خبیب اگر تیری جگہ تیرا نبی ہوتا، آج جو جملہ کہہ دے وہ نعوذ باللہ پھانسی پہ چڑھ جاتا تو بچ جاتا. تو خبیب نے جو جملے بولے تھے اس کا جواب ان اشعار پہ موجود ہے. خبیب ابن عدی نے کہا اے ظالم تو یہ کیسی تعبیر کر بیٹھا، میں تو یوں بھی نہیں چاہتا کہ میرا نبی علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں. میں تو یوں بھی نہیں کہتا. فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مصرعی وذالک فی ذات الہ و ای یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. کہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرا ایک ایک ٹکڑا رسول اللہ کی محبت میں بولے گا. کیسی بات کر رہے ہو؟ تو میرے دوستو یہ کیسا بھاشن، یہ کیسی باتیں ہمیں سکھا رہے ہو جو تو اپنی بات پہ برداشت نہیں کر سکتا. اے حلالی بیٹا وہ ہوتا ہے جو ماں کو گالی برداشت نہیں کرتا، حلالی امتی وہ ہے جو نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا. قادیانی وہ ہے جس نے ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. قادیانی وہ ہے جس نے نقب لگایا ہے. کافر تو اور بھی ہیں ملک میں، ہندو سے لڑائی نہیں، اس جگہ میں عیسائی سے لڑائی نہیں، اس پاک سرزمین میں یہودی سے لڑائی نہیں، پارسی اور سکھ سے لڑائی نہیں. اس کی بات کیوں آتی ہے؟ وجہ اس لیے کہ خود کو اقلیت مانتے ہیں، ان کو حقوق مل چکے ہیں. یہ خود کو اقلیت نہیں مانتے بلکہ مسلمانوں کو کافر کہہ کے خود کو مسلمان کہتے ہیں. یہ حقوق کس بات کے مانگیں گے؟ آج ہمارے چند وزراؤں کو منہ چڑھا چڑھا کے یہ بات کرتے شرم نہیں آتی کہ وہ مینارٹی ہے، انہیں ان کے رائٹس ملنے چاہیے. کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، پاکستان کی آئین کو وہ تسلیم نہیں کرتا. شریعت تو دور کی بات، جو آئین اسے حق دیتا ہے وہ اسے تسلیم نہیں کرتا. تم اسے حقوق دینے کی بات کرتے ہو؟ وہ پہلے ہمارے آئین کو تو مانے، پہلے ہمارے آئین کو تسلیم تو کرے، پہلے ہمارے آئین کو منوان مانے، پھر جو آئین حقوق نے دیے ہیں، پھر جو حقوق آئین نے دیے ہیں ہم بھی دلانے کے لیے بات کریں گے. مدعی چست اور گواہ سست، وہ نہیں مانتا، تم اس کے وکیل بنے پھرتے ہو. ساری سرا کی چادر ٹکے دی کتی چھیاں نے گھلوائی. عجیب بات ہے،
وہ نہیں کہہ رہا، تم کہہ رہے ہو بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کے وفادار بننے کی کوشش نہ کرو، سبق حاصل کرو ان اپنے پیش روؤں سے جنہوں نے ختم نبوت کو چھڑا، رب نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسا عنوان پیش کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے، کیا بات سمجھاؤ گے، کیا لاجک پیش کرو گے؟ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایک جملہ کہتا ہوں، یہ وہ ڈاکو ہیں جو ہمارے الفاظ، ہمارے اصطلاحات، ہمارا کلمہ، ہماری ایمانیات چھیننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آج 5 جلدوں میں قومی اسمبلی کی وہ کاروائی چھپ چکی ہے جو 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی نے 13 دن مرزائیوں کو موقع دے کے صفائی کا ٹائم دیا، صفائی کا وقت دیا، صفائی کی مہلت دی کہ آؤ مرزائیوں، آؤ قادیانیوں، آؤ مرزا قادیانی کے گمشتوں، اپنا اسلام ثابت کرو، ایمان ثابت کرو، دلیل کی کسوٹی پہ آ کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرو۔ وہاں نہ کر سکے بلکہ وہاں کی کچھ باتوں کو میں اپنے الفاظ میں یوں سمجھانے لگا ہوں۔ ادھر ایک وقت آیا جب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری دلیل یہ ہے، سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 وخاتم النبیین، یہ میری دلیل ہے، حضور آخری نبی ہے۔ مرزا قادیانی کا پوتا مرزا ناصر شریر الدین مردود کا بیٹا کھڑے ہو کے کہتا ہے لوگوں میری دلیل یہی آیت، میری دلیل یہی سورت، میری دلیل یہی پارہ ہے، سورت احزاب کی آیت 40 وخاتم النبیین، یہ میری دلیل ہے، نبوت جاری ہے۔ اسمبلی کے لوگ حیران ہیں۔ مفتی محمود کہتے ہیں حضور آخری نبی، دلیل یہی آیت، مرزا کا ناباک گماشتہ کہتا ہے نبوت جاری ہے، دلیل یہی آیت۔ اب کس کو سچا کہیں، کس کو جھوٹا کہیں؟ رب رحمت نازل کرے عبدالخیل کی وادی میں سوئے ہوئے اس مفتی محمود پہ، اس درویش پر، دیوبند کے اس ثبوت پر جس نے اس وقت ایک عظیم اصول دیا ہے، اس اصول کی کسوٹی پہ مرزائیوں نے ٹھوکر کھائی، مرزائیوں نے شکست لی، مرزائیوں کو ناکو چنے چبوائے۔ مفتی محمود فرمانے لگے اسمبلی کے لوگوں حل ہو گیا، چھوڑیے بات، نہ قرآن مجھ پہ اترا، نہ قرآن اس پہ اترا، نہ قرآن میرے والد خلیفہ صدیق پہ اترا ہے، نہ اس کے والد مرزا بشیر الدین محمود یا قادیانی پہ نہیں اترا، قرآن اترا ہے رسول اللہ پہ۔ قرآن کے اولین گواہ جو ہیں، عینی شاہد جو ہیں، وہ محمد کے صحابہ ہیں، وہ حضور کے وفادار ہیں، حبدار ہیں، دلدار ہیں، ان کی طرح غدار نہیں ہے۔ آؤ صحابہ کے دروازے پہ چلیں، ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں جب یہ آیت اتر رہی تھی، خاتم النبیین کا جملہ نازل ہو رہا تھا، حضور نے اس کا معنی نبوت جاری کیا ہے، اسے سچا کہہ دینا۔ اگر صحابہ بتائیں نبوت کا معنی آخری کیا ہے، ختم نبوت کو آخری کہا ہے، مجھے سچا کہہ دینا۔ رب رحمت نازل کرے۔ مفتی محمود کا یہ کہنا تھا قادیانی کے منہ پہ پہلے 11:15 پھر 12 پھر 12:15 پھر 12:30 بجنا شروع ہوئے۔ مفتی محمود نے مسند البزار اٹھائی، سامنے رکھ دی، کہ اللہ کے رسول کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری وخاتم النبیین، حضور نے مطلب دیا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگوں میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ کس بنیاد پر بات کر رہے ہو، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ قرآن کوئی تیرے دادے پہ نہیں اترا کہ تو خود اپنی تشریح کرتا پھر۔ یہ اصول تھا مفتی صاحب کا، جس اصول پہ مرزائی کافر اقلیت قرار آیا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرا عنوان نہیں ہے لیکن اشارہ دیتا ہوں، اگر اس اصول کو لاگو کر دیا جائے، میں نے کئی حکومتی میٹنگز میں کہا ہے، تحصیل، ضلع، ڈویژن اور صوبائی لیول تک کہا ہے،
کہ اگر اس اصول کو لاگو کر دو کہ بات قرآن کی تشریح حضور کریں گے، بات حضور کی تشریح حضور کے صحابہ اور اہل بیت کریں گے، خدا کی قسم فرقہ واریت کا جن بوتل میں آ جائے، فرقہ واریت کی جڑی کٹ کے رہ جائے، لیکن یہ اصول تو اپناؤ، اس اصول پہ آؤ۔ اور میرے دوستو، یہ آئین میں شک ڈالی گئی، اور میں واضح کہتا ہوں رب رحمت نازل کرے ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پہ، جس نے کام کیا ہے، اللہ نے اس سے کام لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آخری رات میں مولانا مفتی محمود کے پاس آئے تھے کہ صبح یہ قانون آئین کا حصہ بن جائے گا، لیکن میں بہت گناہگار ہوں، بتاؤ یہ میں کام ٹھیک کر رہا ہوں؟ میرے دوستو، اس شخص نے کام کیا، رہتی دنیا اسے سلام پیش کرے گی۔ یہ آئین میں آج شک موجود ہے۔ ہمارے اکابر جو 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں، 1973 کے آئین کے لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ، وجوہات میں ایک وجہ یہ قانون کی حفاظت بھی ہے۔ میرے دوستو، آج وہ نازک وقت ہے، آج وہ سینسیٹیو ٹائم ہے، حساس معاملہ ہے، جو کچھ اور ترمیموں کے نام پہ اس آئین کی تبدیلی کو چھیڑا جا رہا ہے۔ آج اس کو چھیڑا جا رہا ہے۔ آج علی پور گراؤنڈ کا یہ نمائندہ مجمع یہ بات ببانگ دہل کہہ رہا ہے، ہم اپنی جانوں پہ کھیل لیں گے، یہ قانون ختم، ہاتھ اٹھا کر یہ قانون ختم نہیں ہونے دیں گے، چاہے آگ لگتی ہے لگ جائے، بچے یتیم ہوتے ہیں ہو جائیں، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں ہو جائیں، خدا کی قسم یہ سودا سستا ہے، یہ قانون ختم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تبدیلی کے نام پہ دو نمبری، یہ تبدیلی کے نام پہ اسلام کے اوپر وار، یہ تبدیلی کے نام پہ قادیانیوں کے مردہ گھوڑے میں روح ڈالنا ہم نہیں کرنے دیں گے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر آپ تائید کرتے ہیں؟ بلکہ ایک کام کیجئے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہہ دیجئے ہم اس تبدیلی کے مردہ گھوڑے میں روح بولیے روح نہیں ڈالنے دیں گے، اپنی جانیں قربان کریں گے، اپنے بچے قربان کرنا پڑے ہم کریں گے، لیکن ختم نبوت کے آئین کا تحفظ ہو، ختم نبوت کے آئین کا تحفظ ہو۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔